ایک صاحب نے سوال کیا، مولانا صاحب کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا محرم کے مہینے میں پورے 30 دن شادی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا دل بولے تو 10 محرم کو بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے۔ شریعت میں زور سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ مگر مسئلہ اتنا سن کے خاموش مت بیٹھیے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے جس گھر میں باپ کا جنازہ ظہر میں اٹھ جائے، اسی گھر میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹی کا نکاح بھی ہو سکتا، بیٹے کا ولیمہ بھی ہو سکتا، شریعت میں یہ بھی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مسئلہ سن کے ٹینشن، یہ مسئلہ سن کے بھی ٹینشن۔ شریعت میں بہت کچھ ہے۔ 10 محرم کو ہی نہیں، رمضان کی عید کے دن بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ عید الفطر جس دن ہے نا، اس دن بھی شادی، زور سے، ارے موزن صاحب رکھو، رکھ، اس دن بھی شادی، عید الفطر کے دن بھی شادی، عید الاضحیٰ کے دن بھی شادی کر سکتے، شریعت میں اجازت ہے، شریعت میں کبھی منع۔ لیکن میں پوچھ رہا ہوں، شریعت میں اجازت ہے کیا بول کے آج تک کسی مفتی صاحب سے عید الفطر کے دن شادی کرنے کی اجازت ہے کیا؟ کوئی نہیں پوچھا۔ عید الاضحیٰ کے دن شادی کر سکتے کیا؟ اب تک کوئی بھی نہیں پوچھا۔ جامع نظامیہ قائم ہوا 150 سال ہو گئے، دارالافتاء کے قائم ہوئے، آج تک کسی نے بھی 150 سال میں بقرعید کی عید کو شادی کر سکتے کیا، رمضان کی عید کو شادی کر سکتے کیا، کوئی بھی نہیں پوچھا۔ 10 محرم کو کر سکتے کیا، 7 محرم کو کر سکتے کیا، 8 محرم کو کر سکتے کیا، واٹس اپ پہ سب جنے پوچھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مطلب یہ ہے، یہ سوال کرنا یا یہ شادی کرنا مقصد نہیں ہے، یا محبت حسین کو چھیڑنا مقصد ہے، غم حسین کو تکلیف پہنچانا مقصد ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ان کو جواب ایسا دو کہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور محبت حسین بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے کہا بھائی محرم میں 10 محرم کو، 9 محرم کو، 8 محرم کو شادی کرنا شریعت میں جائز ہے۔ شریعت میں جس طرح یہ جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اگر باپ کا جنازہ گھر میں ہو، دوپہر میں باپ کی جنازے کی نماز پڑھو اور شام میں آ کر اپنی بیٹی کا پھر سے نکاح کرو۔ باپ کا جنازہ دوپہر میں پڑھو، عشاء کے بعد اس کی بیٹی کا نکاح کرو، جائز؟ زور سے بولو، جائز؟ جائز؟ مگر کوئی کرتا؟ ارے ذرا بولو نا جی۔ نظام آباد میں کوئی ایسا کرتا؟ اگر اس کو فتویٰ لے جا کے دیے کہ میاں باپ کا جنازہ دوپہر میں ہوا، شام میں بیٹی کا نکاح کر سکتے، بیٹے کا ولیمہ کر سکتے، اجازت ہے، تو بیٹا کرتا؟ فتوے پہ عمل ہوتا؟ شریعت ہے بول کے انہیں اس کو ایکسپٹ کریں گا؟ مگر ذرا غور کیجئے گا، وہاں پر بیٹا اپنے باپ کے جنازے کے بعد اب کوئی بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا، بیٹے کا ولیمہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے، باپ سے پیار ہوتا ہے، باپ کی چاہت ہوتی ہے۔ جس عزیز کا جنازہ اٹھے اس کی اولاد کا نکاح ولیمہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی حسین کے غلام ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگرچہ کہ ہم سید نہیں ہیں تو حسین کی اولاد میں نہیں ہے، حسنی اولاد نہیں ہے، حسینی اولاد نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمارا حسین اپنے باپ سے زیادہ پیارا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے، اپنے بھائی سے زیادہ پیارا ہے۔ اب ہم محرم میں حسین کا غم منائیں گے، اپنی اولاد کا نکاح نہیں منائیں۔ یہ دن غم حسین کا دن ہے۔ کس کا دن ہے بولو؟
بھائی اگر آپ کے باپ دادا کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ غمج کرتے نا بھائی. آپ کے باپ دادا کے ساتھ ایسا ہوا نہیں, میرے باپ دادا کے ساتھ ایسا ہوا نہیں, مگر جن کے ساتھ ہوا, اگرچہ کہ وہ ہمارے باپ دادا نہیں ہیں, ہم اگر سید نہیں ہیں تو وہ ہمارے باپ دادا تو نہیں ہیں, لیکن ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور یہ وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ ہیں ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس نبی کے نواسے ہیں. اور یہ وہ ہیں جو اپنے نانا کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کرا کر جنت میں لے جانے والے ہیں. یہ وہ ہیں جو ہم گنہگاروں کو اپنے رب سے کہہ کر بخشوانے والے ہیں اور جنت میں جگہ دلانے والے ہیں. تو پھر ان کی شہادت کا غم ہونا نہیں ہونا؟ ارے بازو نے پیچھے والے گھور کے دیکھ رہے ہیں کیا؟ وہ کرسی پہ بیٹھے سے لوگا تو بہت زیادہ گھور کے دیکھ رہے ہیں. ہونا نہیں ہونا غم؟ ذرا زور سے بولو. ہونا میرے بھائی, کیونکہ یہ ہمارے آقا ہیں. اگر امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو آج ہم کو اسلام نصیب نہیں ہوتا. یہ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے آج ہمیں مسجد بھی نصیب ہے. امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو کسی گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی, مسجدوں سے میناروں سے, مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند نہیں ہوتی. امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی, قرآن کی تعلیمات کو زندگی نہیں ملتی. امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی, عورتوں کو عزت و عصمت کا پردہ نصیب نہیں ہوتا. امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ آج انسانیت بھی زندہ نہیں ہوتی. امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی, نہ اخوت ہوتی, نہ بھائی چارگی ہوتی. امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو اسلام کو زندگی نصیب نہیں ہوتی. آج اسلام زندہ نظر آ رہا ہے, یہ حسین کی شہادت کا صدقہ ہے. مسجدوں میں نماز نظر آ رہی ہے, حسین کی شہادت کا صدقہ ہے. عورتوں پر پردہ نظر آ رہا ہے, حسین کی شہادت کا صدقہ ہے. اخوت و بھائی چارگی نظر آ رہی ہے, حسین کی شہادت کا صدقہ ہے. ارے دین نظر آ رہا ہے, تلاوت قرآن نظر آ رہی ہے, حسین کی شہادت کا صدقہ ہے. اسلام نظر آ رہا ہے, خدا کی قسم یہ حسین کی شہادت کا صدقہ ہے. امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو آج وہ جو اسلام ہم کو جس شان سے ملا یہ شان یہ باقی نہیں رہتی. یزید تو کھلم کھلا اعلان کر چکا تھا, رسول اللہ نے جو کچھ حلال کیا میں ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں. یزید علل اعلان زنا کرتا تھا, یزید کعبے کے غلاف پر آگ لگا چکا تھا, یزید مسجد نبوی میں منبر و محراب کے پاس اونٹوں کو باندھ کر ان کے پیشاب اور لید کروا چکا تھا. یزید نے وہ ساری چیزوں کو اپنے پاس اپنی حکومت میں حلال قرار دیا جا چکا تھا جس نے اسلام میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا جا چکا تھا. یزید تو اسلام بدلنا چاہتا تھا, یزید اسلام مٹانا چاہتا تھا, یزید رسول اللہ کی شریعت میں تحریفات کرنا چاہتا تھا, یزید قرآن کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہتا تھا, یزید دین اور مسجدوں سے اسلام کو مٹانا چاہتا تھا. لیکن حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچا لیا. حسین نے اپنی جوانوں کی شہادتوں کو دے کر دین کو بچا لیا. حسین نے اپنے نونہالوں کی شہادت دے کر کلمے کو باقی رکھا. حسین نے اپنی عورتوں کی عزت و عصمت کو محبتوں کے ساتھ جب حسین نے ان سے ودا لیا تو پھر یاد رکھیے حسین نے پردے کو زندگی عطا کر دی ہے. آج یہ سب امام حسین کا صدقہ ہے میرے بھائی. اگر وہاں شہادتیں نہیں ہوتی, امام حسین اگر جو ہے یزید کے سامنے اگر اپنا سر جھکا دیتے, بیعت کر لیتے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا. حسین نے جان دے دی مگر یزید کے مشن کو کامیاب ہونے نہیں دیا. حسین نے اپنا سر کٹا دیا مگر ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, پھر جنہوں نے ہمیں اسلام بچا کے دیا آج بڑے فخر سے کہہ رہے میں مسلمان ہوں.
بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں نمازی ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں سنی ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیندار ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ یہ جتنے ناز، یہ جتنے انداز ہے نا، خدا کی قسم یہ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے۔ آج امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی نہ تو کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز ہوتی، نہ جائز و ناجائز کی تمیز ہوتی، نہ باپ کا ادب ہوتا، نہ ماں کا احترام ہوتا، نہ بیٹی کی عزت ہوتی، نہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہوتا، نہ اولاد کے ساتھ پاس و لحاظ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب امام حسین کا صدقہ۔ امام حسین نے دین کو بچایا۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، حسین سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ جنتی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا اگر کوئی شخص مجھ تک آنا چاہتا ہے تو وہ مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ میرے حسین کو وسیلہ نہیں بنا لے گا۔ حسین کو جب تک آپ نہیں پکڑیں گے، حسین کو جب تک آپ وسیلہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ رسول اللہ تک، اور جب تک آپ رسول اللہ تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بولیے، ڈائریکٹ جانے والے تو نہیں ہے نا یہاں؟ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دو ذرا، ان کے حساب سے بھی بیان کریں گے۔ ڈائریکٹ والے تو نہیں ہے نا؟ ہاں، ڈائریکٹ اب تک کوئی گیا نہیں، قیامت تک کوئی جاتا بھی نہیں۔